السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رمضان المبارک کے ان خوبصورت دنوں میں ہم نے ایک تاریخ کے شلوکوں کا سفر شروع کیا ہے، اور اس میں ہم ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پہ وقت خاموش ہے لیکن اثرات وہیں پر۔ بہرحال آج رمضان کا 10واں دن ہے اور ہم بات کریں گے، موضوع ہم نے بنایا اس عظیم شخصیت کو جسے علم کی دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا، اور یہ شخصیت ہے عبدالرحمن ابن خلدون رحمہ اللہ کی۔ اچھا، اس کی اہمیت رمضان کے حوالے سے امام ابن خلدون جو ہیں، انہوں نے رمضان المبارک 779 ہجری میں اپنی شاہکار تصنیف المقدمہ مکمل کی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ہم نے رمضان کے لیے چنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس وقت ابن خلدون جو تھے یہ 46 برس کے تھے صرف میں، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے وہ کام کر ڈالا جس نے آنے والی صدیوں پر اثر ڈالا۔ ابن خلدون اپنی خود سماعر عمری میں لکھتے ہیں، التعریف اس کا نام ہے، کہ انہوں نے المقدمہ کی جو تکمیل ہے قلعہ ابن سلامہ جو کہ اس وقت الجزائر میں ہے 4 سال کی تنہائی کے بعد کی۔ ان کے بارے میں مورخین بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد عابد الجابری اپنے لیکچرز میں بتاتے ہیں کہ در حقیقت ابن خلدون نے اپنی کتاب میں معاشرتی علوم کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے سب سے پہلے علم العمران یعنی سوشیولوجی کو باقاعدہ علم کی حیثیت دی۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جتنے ہم فنون پڑھتے ہیں نا وہ تو ہماری میٹیریلسٹک اپروچ کو بہتر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کی کردار سازی ہوتی ہے نا وہ آپ کے صرف سوشل سائنسز کے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ جو سوشل سائنسز ہے جس کے اندر آپ کی دینیات بھی آ جاتی ہیں، آپ کی جیوگرافی بھی آ جاتی ہے، آپ کی انوائرمنٹ بھی آ جاتی ہے، اور آپ کی جو ہے تاریخ بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ کا فلسفہ بھی آ جاتا ہے، سکلز بھی آپ کی آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو علم جو تعلیم سازی ہے نا، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمیشہ جو سوشل سائنسز ہوتی ہیں نا یہ حکومت کی پالیسی کے مطابق ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ مخصوص لوگوں کو گرو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ والا جو علوم ہے اس کی بنیاد جو ہے امام ابن خلدون نے رکھی تھی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر جیرمی جونز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 7 صدیوں پہلے انہوں نے وہ نظریات پیش کیے تھے جو آج بھی معاشرتی علوم کی بنیاد ہے۔ المقدمہ کتاب نہیں ہے، یہ انقلاب ہے۔ اصل میں یہ ان کی ایک کتاب العبر کا دیباچہ ہے، یعنی تاریخ کی کتاب ہے نا کہ جس میں عبرتیں ہوں، لیکن یہ دیباچہ خود اتنا اہم اور اتنا زبردست ہے کہ یہ خود ایک مستقل کتاب بن گئی ہے۔ اس کتاب میں ابن خلدون نے تاریخ لکھنے کا نیا طریقہ بتایا۔ اس نے کہا تاریخ جو ہے نا وہ صرف واقعات بیان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کے ہونے کا سبب اور پھر ان کے انجام اس کو سمجھنے کا نام ہے۔ ابن خلدون نے بڑی اہم باتیں بتائی ہیں، اس میں 2 یا 3 کا میں ذکر کرتی ہوں۔ بڑی جب میں اپنی ریسرچ کر رہی تھی تو ان کا جو ایجوکیشن کے بارے میں جو ان کے ہیں خیالات، ان کو میں نے مسلمانوں کے علمی ماڈل کے طور پہ لیا تھا۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ جب تک ایک انسان کے پاس عصبیت اتحاد نہ ہو، یعنی صرف ایک بندہ نہیں پوری قوم ایک نظریے کے پر جمی نہ ہو، جب تک ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری انہوں نے یہ بات کی تھی کہ چینج کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ جس طرح ہر قوم کا ایک عروج و زوال ہوتا ہے، ہر حکومت کا بھی ایک عروج و زوال ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ انسانی معاشرہ جو ہوتا ہے وہ اپنی جیوگرافی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ جیوگرافی میں صحرا اور سمندر اور جو وہ چیزیں تو آئی جاتی ہیں، انسان کی انوائرمنٹ بھی، انسان کے ارد گرد رہنے والے ہمسائے بھی، اور انسان جن زمین کے اوپر، جن ہواؤں کے اوپر، جن موسمی حالات میں رہ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر۔ تھوڑی سی عبدالرحمن ابن خلدون کے بارے میں، ان کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ان کی جو پیدائش ہے یہ ہوئی ہے 732 ہجری تیونس میں، لیکن یہ اصل میں یمنی تھے جو اندلس میں پھر آباد ہوئے اور بعد میں تیونس چلے گئے۔ ابن خلدون کی تعلیم جو پرورش تھی، ان کے بڑے علمی گھرانے میں پرورش ان کی ہوئی۔ والد خود عالم تھے، مشہور عالم اشبیلی محمد بن ابراہیم جو تھے، ان سے 5 سال کی تعلیم حاصل کی۔ قرآن، حدیث، فلسفہ، منطق، ریاضی، تاریخ، شاعری اور سیاسی علوم، اور اس زمانے میں تعلیم حاصل ایسی ہی ہوتی تھی، یہ سب چیزیں سب کو پڑھنی پڑتی۔ ابن خلدون کو اصل میں جو سوشیولوجی کا بانی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ ان کی وہی کتاب جس کی تکمیل کے دن کو ہم نے رمضان کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسی طرح ابن خلدون جو ہے وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انسان کی، جیسے کہ میں نے بھی بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ انسان کے اوپر اس کے انوائرمنٹ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو ابن خلدون کی اپنی انوائرمنٹ کا یہ عالم تھا کہ یہ جس دور میں ہوئے اس دور میں مسلمانوں کی حکومت تھی اسپین میں۔ ایسی حکومت اب تھوڑی سی جو ہے نا وہ زوال کی طرف ہی جا رہی تھی، لیکن زوال کا بھی آغاز ہی ہوا تھا اور بہت سارے علاقے مسیحی قبضے میں چلے گئے، لیکن بہرحال یہ حکومت جو ہے نا گھسٹ چلتی رہی 897۔ اور کیا ہے کہ یہ جب اندلس گئے تو وہاں پر غرناطہ کے امیر ابن احمر کے ہاں انہوں نے قیام کیا، اور وہاں پر ان کی ملاقات جو ہے مشہور وزیر لسان الدین ابن خطیب سے ہوئی۔ اندلس میں اصل میں مسلمانوں کی حکومت بہت کمزور تو ہو چکی تھی، لیکن علمی اعتبار سے یہ مرکز علم و دانش تھا۔
غرناطہ، اشبیلیہ اور قرطبہ جیسے شہر علم کے گوارے تھے۔ ابن خلدون نے اندلس میں قیام کے دوران وہاں کے علمی ماحول سے استفادہ کیا، اندلسی علماء سے سیکھا، ان پر اپنے اثرات ڈالے۔ المقدمہ میں امام ابن خلدون نے اندلس کی تہذیب و ثقافت کا بھی تفصیلی ذکر کیا ہے، مسلمانوں کے علمی ذوق، فن تعمیر، زراعت، معاشرتی زندگی پر کئی قیمتی معلومات بھی فراہم کی۔ رمضان المبارک جو ہے وہ جہاں پر بھوکے پیاسے رہ کے فوکس کر کے اپنی دماغی توانائیوں کو بروئے کار لانے کا نام ہے، وہاں پر یہ علم کے فروغ کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں جو علم کے حصول کے ہم نے اپنے منصوبے بنانے ہیں وہ ہمیں بنانے چاہیے۔ یاد رکھیے گا اس دین کا تو آغاز ہی یہاں سے ہوا تھا نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جس کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من سلک طریقا، وہ کسی بندے نے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی رستہ اختیار کیا تو اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ اختیار کر۔ ابن خلدون کا اثر صرف اسلامی دنیا تک محدود نہیں ہے، یورپ کے مشہور مفکرین نے جیسے ارنسٹ گیلسٹ، اولنٹ ٹوینبی اور فرانسس روزنتھل نے بھی ابن خلدون کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ابن خلدون کی لائف کے اوپر بہت سارے ڈرامے بھی بنے ہیں، عربی ٹی وی چینلز خاص طور پہ، حتیٰ کہ پاکستان میں اب ابن خلدون کے اوپر کئی ڈاکیومنٹریز بنی ہیں۔ ابن خلدون کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں ان کے اوپر بہت آرٹیکل لکھے گئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے ان کو اپنا ریسرچ کا موضوع بنایا ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر ہم اردو کی بات کریں تو اس مقدمہ ابن خلدون کا اردو ترجمہ جو ہے وہ ڈاکٹر ابوالخیر کشفی نے کیا، مولانا راغب رحمانی نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ٹوینبی نے کہا ہے کہ ابن خلدون نے تاریخ فلسفہ کا وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو کسی نے نہیں کیا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اہل علم کے اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے۔ 779 ہجری میں المقدمہ مکمل جو ہوا وہ رمضان المبارک میں بھی ہوا، تو ہمیں بھی چاہیے آئے اس رمضان المبارک میں کچھ ایسے علمی پروجیکٹس شروع کریں جو کہ ہماری اور دوسروں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لائیں۔ آپ دیکھیے نا کہ قلمی جہاد جو ہے وہ اس وقت کتنا آسان بھی ہے اور کتنا مؤثر بھی، 5th جنریشن وار۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نکمہ کوئی بھی نہیں ہوتا، اپنے خیالات کے اوپر ورکنگ کریں تو جو خیالات ایک مصنف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے آپ اس کو ساتھ جبھی تو اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں جبکہ آپ اس کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے اس نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ایکسپریس کر دیا ہے تو ہمارے پاس بھی تو یہ صلاحیت ہے نا، بیان کی صلاحیت اللہ نے انسان کو، بیان اللہ نے سکھایا تھا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو جو سیکھا ہے اس کو نکالیے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کے بارے میں پڑھنے کی عادت ڈالیے اور دیکھیں کہ ان کے کیا کیا نظریات ہیں، پھر ان کے نظریات پہ تنقید کریں، پھر ان کے نظریات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے کا کام بہت فلفلنگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نے سیکھنے سکھانے کے عمل میں شامل کریں۔